السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 308 پڑھیں گے۔ یہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، کہ اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جب اونٹنی کے بچے تپش اور گرمی یا حرارت محسوس کریں۔ یہ اوابین، یہ اواب کی جمع ہے۔ تو یہ وہی وقت ہے جب سورج کی دھوپ تیز ہو چکی ہوتی ہے، یعنی صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، یہ تینوں نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ اور اگر ان کو ذرا پہلے پڑھ لیا جائے سورج کے نکلنے کے فوراً بعد، تو پھر اسے اشراق بھی کہتے ہیں، یعنی سمجھ لیں کہ چاروں نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ ان میں سے اشراق وہ ہے جو سورج کے نکلنے کے فوراً بعد نفل پڑھے جائیں تو اشراق کہلاتی ہے، اور اگر دھوپ تیز ہونے کے بعد پڑھی جائے تو اسے صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں، اور صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الضحیٰ سنتی عشرۃ رکعۃ، جو شخص ضحیٰ کے وقت میں 12 رکعتیں پڑھے، بنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، واستغربہ، اور اسے غریب حدیث قرار دیا ہے۔ یہ اگلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے، فصلی الضحیٰ 8 رکعات، آپ نے ضحیٰ کی نماز 8 رکعتیں پڑھی۔ رواہ ابن حبان، اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے، فی صحیحہ، اپنی صحیح میں۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو 8 رکعت آپ نے پڑھی ہیں، ممکن ہے کہ آپ سفر سے واپس آئے ہوں، کیونکہ آپ کا طریقہ مبارک یہی تھا کہ جب آپ سفر سے واپس آتے اور سفر میں نماز تہجد نہ پڑھ سکتے تو پھر آپ ضحیٰ کے وقت میں 8 یا 12 نفل پڑھ لیتے تھے۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ نماز 2 رکعتیں بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہے، 6 بھی ہو سکتی ہے، اور 8 بھی، 12 بھی، اور 2 کی تو نبی علیہ السلام نے اور 4 کی بہت ترغیب دلائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو صحابہ اس بات سے ذرا حیران ہوئے کہ روزانہ 360 مرتبہ صدقہ کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو وہ بھی صدقہ ہے، اگر کوئی الحمدللہ کہے وہ ایک صدقہ ہے، اللہ اکبر کہے تو ایک صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہے تو ایک صدقہ ہے، اسی طرح جتنے بھی اذکار ہیں وہ سب صدقہ ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر رستے سے کسی پتھر کو ہٹا دے، کوئی ایسی چیز جو رستے میں کسی کو تکلیف دینے والی ہے، آج کل جس طرح موٹر سائیکلیں، گاڑیاں چلتی ہیں تو بعض اوقات کوئی کیل پڑے ہوتے ہیں جن سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے اس کو ٹائر کو پنچر کر دیں گے، یا کوئی نکیلا پتھر پڑا ہے تو اس طرح کی چیز کو دور کر دینا، کسی کانٹے دار جھاڑی کو دور کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی کی بیمار پرسی کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی کسی کو اگر کوئی نیکی کا ایک حکم دے دیتا ہے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے، اور پھر اگر کوئی کسی کو گناہ سے، برائی سے منع کر دیتا ہے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر کسی کو کچھ کام کرنا نہیں آتا اور دوسرا اس کو سکھا دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی راہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھولی ہیں اور ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی ہے کہ یعنی اگر کسی کا بچہ رو رہا ہے اور وہ کام کر رہی ہے تو اس کے بچے کو پکڑ لیں یا کام کروا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ان صدقات میں سے کوئی بھی نہ کر سکے، جس طرح ایک اور حدیث میں ایک صحابی نے سوال ہی اس طرح کا کیا تھا کہ آپ ذکر فرماتے جاتے تھے
اور وہ آگے سے یہ فرماتے جاتے تھے کہ اللہ کے رسول اگر اس نیکی کا بھی موقع نہ ملے، اس نیکی کا بھی موقع نہ ملے، اب ممکن ہے کہ کسی دن میں بندہ باہر ہی نہ نکلے تو رستے سے پتھر کیسے ہٹائے گا، یا کوئی بیماری نہیں ہوا تو خبر کس کی لے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو کوئی بھی کام کرنے کا موقع نہ ملے تو وہ ضحیٰ کے وقت 2 نفل پڑھ لیا کرے، یہ اس کے سارے جسم کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کہ ہم لوگ ناشتے سے فارغ ہوتے ہیں تو فارغ ہو کر اگر ہم منہ ہاتھ دھو کر صاف ستھرے ہو کے 2 نفل پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں تو یہ مشکل نہیں ہے، ہمیں ایسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کی ادائیگی کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ باب صلاۃ الجماعت والامامہ، یہ باب نماز باجماعت اور امامت کے مسائل کے بارے میں ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے کی نماز سے زیادہ افضل ہے، اس کی فضیلت 27 درجے ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَلَهُمَا عن ابی ہریرہ، اور ان دونوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت آتی ہے اس میں الفاظ یہ ہیں، ب25 جزءا، کہ 25 حصے، یعنی اس میں درجے کا ذکر ہے اور اس میں جز کا ذکر ہے کہ 25 گنا زیادہ۔ وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ عن ابی سعید، اسی طرح بخاری میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وقال درجہ، اس میں بھی درجہ کا لفظ ہے۔ جماعت کا لفظ یہ جمی سے نکلا ہے، یعنی اکٹھے ہو کے نماز پڑھنا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص امامت کراتا ہے اور باقی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے مطابق رکوع سجود سلام قیام اس کے مطابق کرتے ہیں، اس کو جماعت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے تمام لوگوں کے جو جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان کے حالات کی خبر ہو جاتی ہے، اور اسلام اسی چیز کا ہی حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد والوں کے حالات سے باخبر رہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی یعنی غربت میں ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو جب دن میں 5 وقت ہم اکٹھے ہوں گے، مرد حضرات اکٹھے ہوں گے، تو پھر ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا رہے گا اور ایک دوسرے کے مدد کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شریعت نے حکم دیا، اور اس کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو یعنی اکیلے کی نماز سے 27 گنا بڑھا دیا، یا 25 درجے بڑھا دیا۔ اس میں ایک روایت میں 27 کا ذکر ہے اور دوسرے میں 25 کا، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مسجد کے قریب دور ہونے کی وجہ سے، بعض نے کہا ہے کہ خشوع خضوع کی وجہ سے، اور یہ بھی انتہائی حد ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے لیکن کسی کمی کی وجہ سے، مثلا وضو ہی صحیح نہیں کیا تھا، یا خیالات صحیح نہیں تھے، یا باقی اعمال کی وجہ سے بندہ پورا درجہ نہ پا سکے، یعنی یہ اس کا زیادہ سے زیادہ درجہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے لیکن اتنا پورا درجہ نہ پا سکے۔ تو اس طرح سے 27 اور 25 یہ ایک دوسرے میں داخل ہیں، تو اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہاں مردوں کو مسجد میں جا کر جماعت کرانے کا ذکر نہیں ہے، جس سے ہمیں یہ سہولت بھی ملتی ہے اور یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی کسی اور جگہ پر جماعت کرائی جا سکتی ہے۔ مثلا مارکیٹ میں کسی دکان میں جماعت کرا لی جائے، یا جس طرح بعض کلینک ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا عملہ ہوتا ہے، یا مریضوں کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں اور جماعت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرض کریں کہ کوئی اکیڈمی ہے
وہاں بھی جماعت ہو سکتی ہے، اور خواتین اپنے گھروں میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں اور پڑھا بھی سکتی ہیں۔ صحابیات سے یہ منقول ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جماعت کرایا کرتی تھیں، بلکہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جب نماز کے لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اتنی تگودو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جماعت کرا لیں۔ اگر ایک ماں ہر بچے کو علیحدہ علیحدہ کہنے اور اس کا دھیان رکھنے کی بجائے جماعت کروا لے تو اس میں ماں کے لیے بہت سہولت ہے۔ پھر یہاں آگے ویسے اس باب میں سارے مسائل آ جائیں گے، بہرحال مختصراً ذکر کیا جاتا ہے کہ ماں جب جماعت کروائے گی تو اس کے نابالغ بیٹے اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ ان کے برابر ہی کھڑی ہوگی۔ لیکن اگر ایک بیٹا ذرا بڑا ہو جائے، مثلاً 10-11 سال کا ہو گیا، یا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس سے چھوٹی عمر میں بھی شعور میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو نماز کا طریقہ آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو، تو اگر وہ اچھی نماز پڑھا لیتا ہے تو اس کو آگے امامت کے لیے کھڑا کر دیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی بہترین صورت ہے۔ بچے کو تھوڑا بہت انعام بھی اس صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ وہ اچھی جماعت کروائے، تو بچوں میں اس چیز کا شوق بھی آ جاتا ہے کہ وہ باری باری جماعت کروائیں اور ماں ان کے پیچھے بھی پڑھ سکتی ہے۔ تو یعنی گھر میں، فیکٹری میں، مارکیٹ میں یا کسی بھی جگہ پر جماعت کروائی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مسجد کی اپنی ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں اور زمین کی سب سے بہتر جگہ ہے مسجد۔ تو جب ہم سب سے بہتر جگہ پر جا کر نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا اجر اور اس کا درجہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ تو یعنی مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بعض مسجدیں جامع ہوتی ہیں نا جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے، اور بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو دونوں مسجدیں جماعت کے لحاظ سے دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ جو قریب پڑتی ہو اس میں نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محلے کی مسجد جو ہے وہ اس کی یعنی اہمیت ذکر کی ہے کہ اس میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ کہیں بندہ دور چل کے جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں نماز باجماعت پڑھنے کی تاکید معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ انفرادی نماز نہ پڑھیں بلکہ اجتماعی طریقے سے نماز پڑھیں۔ اور اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، مثلاً کوئی بارش ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ منفرد کی بھی نماز ہو جاتی ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکیلے کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اسے جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی اکیلا پڑھے تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات بالکل تسلیم شدہ ہے کہ افضل نماز وہی ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب، میں نے ارادہ کیا تھا یا میرا دل کیا کہ میں ایک شخص کو حکم دوں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا، فیحطب، بس وہ لکڑیاں اکٹھی کر دی جائیں، ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لہا، پھر میں نماز کا حکم دوں اور اس کے لیے اذان کہی جائے، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، ثم اخالف الی رجال لا یشہدون الصلاۃ، پھر میں ان مردوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے، فاحرق علیہم بیوتہم، پس میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم احدہم، اگر تم میں سے ان میں سے کوئی شخص یہ جان لے، اس کو پتہ چل جائے، انہ یجد عرقا سمینا،
کہ وہ مسجد میں جائے گا تو اس کو ایک پرگوشت ہڈی ملے گی، یعنی گوشت کا ایک بڑا سارا پیس اس کو دیا جائے گا، او مرماتین، یا اس کو 2 پائے مل جائیں گے، حسنتین جو بہت اچھے ہوں گے، لشہد العشاء، تو وہ عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہو جائے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، دونوں کا اتفاق ہے اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی ہمیں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی رجالن کے لفظ سے کہ نماز باجماعت مردوں کے لیے زیادہ اہم ہے، عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، البتہ اگر وہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، یعنی منع بھی نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ تر حکم مردوں کے لیے ہے، مسجد میں انہی کا آنا جانا ہوتا ہے۔ دوسرا یہاں عشاء کی نماز کا ذکر ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں کہ یہ 2 نمازیں فجر اور عشاء یہ منافقین کے لیے بہت مشکل ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، میں حکم دوں اور پھر میرے حکم پر اذان اور جماعت کروائی جائے تو میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں جو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، یعنی اس کی بہت تاکید ہے عشاء کی نماز کی۔ تو اس حدیث سے بعض ائمہ کرام نے یہ مراد بھی لیا ہے کہ نماز یعنی فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، یعنی فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ جماعت میں شامل ہیں، کچھ اپنے گھروں میں بھی پڑھ لیں گے تو نماز سب کی ہو جائے گی، لیکن درجے میں بہت فرق ہے کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے وہ 25 یا 27 گنا، اور جو گھروں میں پڑھیں گے ان کی ایک پڑھنے والے کی نماز 1 کے برابر ہی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور باجماعت کا اہتمام کریں۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی جو راوی پچھلی حدیث کے ہیں وہی راوی اس حدیث کے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، کہ منافقین پر جو نمازیں مشکل ہیں وہ ہیں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر وہ جان لیں کہ ان دونوں نمازوں کا اجر کس قدر ہے، لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو وہ ضرور ان نمازوں کے لیے آئیں اگرچہ گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے۔ متفق علیہ، اس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ تو یہاں حبون کا معنی یہی ہے کہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا، یعنی کھڑے ہو کر چلنے کی نہ بھی طاقت رکھیں تو گھسٹ کر آ جائیں۔ تو ان دونوں نمازوں کو نہایت بوجھل اور بھاری کہا گیا ہے۔ عشاء کی نماز اس لیے کہ انسان سارے دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے، گھر میں عورت ہو یا مرد کاروبار سے آئے تھک جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز اس لیے کہ رات کو سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہے، شیطان نیند کو ان کے اوپر حاوی کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ سو جاتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ضائع کر دیتے ہیں، یا اکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں، یعنی بعض نے یہ بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم بیان کیا ہے کہ یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید ہے۔ تو بہرحال اگر جماعت کی بات کی جائے تو پھر یہ صرف مردوں کے لیے، حالانکہ یہ چیز زیادہ تر عورتوں کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز یہ عورتوں کے لیے بھی بہت ہی مشکل ہے، تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ہوں گی، یعنی اس میں یوں کہا جائے گا کہ اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے وعید بھی ہے جو یہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو نماز عشاء کی ہو یا فجر کی یا کوئی اور، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فرض کریں کہ اگر، ویسے تو عادت نہیں بنانی چاہیے، کبھی اگر آنکھ لیٹ کھلے تو جب بھی آنکھ کھلے
تو یعنی اس قدر پریشان آپ ہو جائیں کہ ہائے میری نماز، اور سب سے پہلے نماز کو پڑھیں، پھر کوئی اور کام کریں، باقی سارے کام بعد میں کرنے چاہیے، نماز سب سے پہلے پڑھنی چاہیے، کہ نماز کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگلی حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے۔ کہتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آئے اور فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرا کوئی قائد نہیں ہے جو میری لاٹھی پکڑ کر مجھے مسجد تک لے کے آئے۔ فرخص لہ، تو نبی علیہ السلام نے اس کو رخصت دے دی، یعنی کہ گھر پڑھ لیا کرو۔ فلما ولا، جب وہ مڑ گئے چلے گئے تو دعاہ، نبی علیہ السلام نے اس کو آواز دی اور فرمایا هل تسمع النداء بالصلاۃ، کیا تو نماز کے لیے جو اذان کہی جاتی ہے اس کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم، کہنے لگے کہ جی ہاں۔ قال فاجب، تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم نماز کے لیے مسجد میں آؤ۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ نابینا شخص کون سے تھے، تو ان کے بارے میں زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بن ام مکتوم تھے، ابن ام مکتوم جن کو عام طور پر ہم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس واقعہ کے بعد، نبی علیہ السلام کے اس حکم کے بعد، اس قدر باقاعدگی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی کہ بالآخر یہ مؤذن کے منصب پر فائز ہو گئے، اذان دینا شروع کر دی انہوں نے۔ تو اس میں ایک تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کر جو تاکید کی ہے، اس سے نماز کو باجماعت ادا کرنے کا یعنی اس کی تاکید ملی، بلکہ بعض اس کو واجب سمجھتے ہیں اس حدیث سے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت اذان سپیکر کے بغیر ہوتی تھی، تو سپیکر کے بغیر اگر چھت پہ چڑھ کے اذان کہی جائے تو جہاں تک اس کی آواز جائے، بعض محدثین نے، تفسیر کرنے والوں نے، شارحین نے یہ بات کہی ہے کہ وہاں تک کے لوگوں کو مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل سپیکر ہیں اور سپیکروں کی آواز تو بہت دور تک جاتی ہے۔ اس زمانے میں سپیکر نہیں ہوتے تھے، بغیر سپیکر کے اذان ہوتی تھی۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معذور آدمی کو بھی اپنے گھر میں نماز بغیر جماعت کے پڑھنے سے منع کیا ہے اور اسے مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کا کہا ہے۔ یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے کہ جو نماز باجماعت کی فضیلت ہے، اس حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے۔ تو بعض نے یہ بات کہی ہے کہ کہیں بھی جماعت کرا لی جائے تو وہ نماز باجماعت ہی ہوگی، لیکن اس کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، کیونکہ مسجد میں محلے کے لوگ بھی آئیں گے اور سب جب مل کے نماز پڑھیں گے تو ایک دوسرے کی خبرگیری ہوگی، ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلے گا، جو پریشان ہوں، کمزور ہوں یا بیمار ہوں ان کی خبرگیری ہو جائے گی، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ بہرحال اس حدیث میں جماعت میں شمولیت کو بعض لوگوں نے فرض عین کہا ہے اور اس پر اس حدیث کو دلیل پیش کیا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے، انہوں نے بھی اسی حدیث سے دلیل لی ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے نظریات کی دلیل اسی حدیث سے ہی ہے۔ اگلی حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، من سمع النداء فلم یأت فلا صلاۃ لہ الا من عذر، کہ جو شخص اذان کی آواز کو سنے لیکن اس کے لیے نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر کسی شرعی عذر کے ساتھ، یعنی اگر اس کے پاس کوئی شرعی عذر موجود ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور دارقطنی نے روایت کیا ہے، ابن حبان نے، حاکم نے، اور اس کی سند جو ہے نا وہ مسلم کی شرط پر ہے، علی شرط مسلم، ولیکن رجح بعضهم وقفہ، بعض لوگوں نے اس کو موقوف قرار دیا ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ حدیث موقوف ہے۔ بہرحال اس حدیث سے بھی ایک طرف تو نماز کا باجماعت پڑھنا ضروری معلوم ہوا، اور دوسری طرف یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی شرعی عذر موجود ہے، مثلا کوئی خوف ہے یا بیماری ہے یا اس طرح کی کوئی اور بات ہے، تو پھر وہ شخص اس سے مستثنی ہے۔ لا صلاۃ کی بجائے
یعنی بعض کتابوں میں ابو داود میں جب یہ حدیث روایت کی گئی ہے تو اس میں لا صلاۃ کی بجائے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، لیکن ابو داود کی جو سند ہے یہ والی حدیث ہے اس کی سند میں بھی ضعف ہے، وہ بھی سند کمزور ہے اور وہ یعنی مرفوع کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ بہرحال بات واضح ہو گئی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت ہی تاکید ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت کے بغیر نماز پڑھی جائے گی تو مرد کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ قبول تو ہو جائے گی لیکن وہ درجہ جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ملتا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور اس مقصد کے لیے مسجدوں کی کثرت ہونی چاہیے تاکہ قریب قریب مسجدیں ہوں۔ بازار میں کسی ایک جگہ کو مسجد بنا لیا جائے، اپنی فیکٹری میں کسی ایک کونے کو کسی جگہ کو مسجد بنا لیا جائے، اپنے کلینک میں ایک چاہے چند مسلے ہوں تھوڑی سی جگہ کو مسجد بنا لیا جائے۔ اسی طرح یعنی ہر جگہ پر اسکول کے اندر مسجد بنائی جائے، ہسپتال کے اندر مسجد ہو، اور اگر عورتیں گھروں میں بھی اپنے بچوں کی جماعت کا اہتمام کریں تو یہ بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔